بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے، یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. لبنان اسرائیل سیز فائر 3 ہفتوں کے لیے بڑھایا گیا۔ وائٹ ہاؤس میں بات چیت کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اعلان۔ ایران کے لیے وقت نکلتا جا رہا ہے، امریکی صدر کا بیان، کہا نہیں جانتے تہران میں لیڈر کون ہے۔ ایران امریکہ بات چیت کی کوششوں میں تیزی، عباس ارغچی ٹیم کے ساتھ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کی عاصم منیر اور اسحاق ڈار سے بات چیت۔ شہباز شریف نے اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں لیا صورتحال کا جائزہ۔ نیٹو میں کسی رکن کو نکالنے کی گنجائش نہیں ہے، اسپین کو باہر کرنے کی رپورٹس پر فوجی اتحاد نے دی صفائی۔ زیلنسکی جدہ پہنچے، کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے مڈل ایسٹ کے حالات پر بات چیت کریں گے۔ 70,000 فلسطینیوں نے اقصی میں نماز ادا کی۔ اکرم صبری نے کہا یہودی آباد کاروں کی سرگرمیاں معمول بن گئی ہیں۔ راگھو چڈھا نے آخرکار عام آدمی پارٹی سے استعفیٰ دے دیا، 6 دوسرے راجیہ سبھا ایم پیز کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہوں گے۔ عام آدمی پارٹی کا سخت ری ایکشن، کہا پنجاب کے عوام سے دغابازی ہے، لوگ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ سونا عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گیا، شادیوں میں استعمال کم، لوگ دوسرے آپشنز ڈھونڈنے لگے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو لبنان اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کی مدت 3 ہفتوں کے لیے بڑھانے کا اعلان کیا۔ وائٹ ہاؤس میں بات چیت کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا۔ پچھلے ہفتے لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 دن کا سیز فائر ہوا تھا۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں میٹنگ کو بہت اچھی قرار دیا، جس میں امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس، سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو اور دوسروں نے شرکت کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ لبنان کو حزب اللہ سے بچانے کے لیے لبنان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ اس طرح انہوں نے لبنان کے اندرونی معاملوں میں امریکہ کی دخل اندازی جاری رکھنے کا اشارہ دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ لبنان کو حزب اللہ سے پریشانی ہے، ہم حالات کو سدھارنے کے لیے لبنان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے اس میٹنگ کو تاریخی لمحہ قرار دیا اور کہا کہ وہ مستقبل قریب میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور لبنان کے صدر جوزف اون کی میزبانی کے خواہش مند ہیں۔ جے ڈی وانس نے سیز فائر کی مدت بڑھانے کے فیصلے کو اہم تاریخی لمحہ قرار دیا اور کہا کہ ٹرمپ کی دلچسپی کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے کہا کہ اس بات چیت کو اسرائیل کے لیے رعایت کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رعایت نہیں ہے، یہ سرنڈر نہیں ہے، اس کا مقصد مسائل کو حل کرنا ہے۔ جس وقت یہ بات چیت ہو رہی تھی، لبنان میں اسرائیل جنگ بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزیاں کر رہا تھا۔ اس کے جواب میں حزب اللہ نے بھی نارتھ اسرائیل میں کئی راکٹ داغے۔
اسرائیل میں امریکہ کے سفیر مائک حقابی اور لبنان میں امریکی سفیر مائیکل عیسیٰ بھی میٹنگ میں شریک تھے۔ لبنان کی طرف سے امریکہ میں لبنان کی سفیر ندى مواد اور اسرائیل کی طرف سے اسرائیلی سفیر یشے لیتر نے بات چیت میں حصہ لیا۔ اس موقع پر لبنان کے سفیر نے بات چیت کی میزبانی کے لیے ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنان سیز فائر کی مدت بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے لیے وقت نکلتا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت وقت ہے لیکن ایران کے پاس وقت نہیں ہے، وقت سرکتا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں لیڈرشپ کی کمی کی وجہ سے معاملے جلد آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کو نہیں معلوم کہ ایران میں لیڈر کون ہے۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ایک ٹیم کے ساتھ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مصالحت کی کوششیں کر رہا ہے اور اسلام آباد میں پہلے دور کی بات چیت کی میزبانی کر چکا ہے۔ کئی دنوں سے دوسرے دور کی بات چیت کے تعلق سے الجھن پائی جاتی ہے۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ امریکہ کی لاجسٹک اور سیکیورٹی ٹیم پہلے سے ہی اسلام آباد میں موجود ہے۔ عباس عراقچی نے پاکستان کی سیاسی اور فوجی لیڈرشپ سے بات چیت کی۔ انہوں نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات چیت کی۔ ان لیڈرز نے خطے کی تازہ صورتحال اور سیز فائر سے متعلق معاملوں پر بات چیت کی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ اسحاق ڈار اور عراقچی نے بات چیت کے امکانات کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا۔ پاکستان سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ اور ایران کی لیڈرشپ کے ساتھ الگ الگ سطحوں پر بات چیت کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں تازہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ جلد ہی ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہوگی۔ حال ہی میں ٹرمپ نے سیز فائر کی مدت بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستانی حکومت کے سورسز نے بتایا کہ ایران امریکہ بات چیت میں جلد کامیابی کا امکان ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنائی نے کہا ہے کہ دشمن کے کیمپ میں ایک رائے نہیں ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں خامنائی نے کہا کہ ایرانی قوم دشمنوں کے خلاف ایک ہے، اور انہوں نے کہا کہ دشمن کا میڈیا لوگوں کے ذہنوں اور نفسیات سے کھلواڑ کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران میں کوئی کٹر اور اعتدال پسند نہیں ہے بلکہ سبھی ایرانی اور سبھی انقلابی ہیں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں پزشکیان نے کہا کہ ایک خدا، ایک ملک، ایک لیڈر، ایک راستہ ہے، اور ایران کی جیت سب کو اپنی زندگیوں سے زیادہ پیاری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کو کینسر ہو گیا تھا اور اس کا علاج کیا گیا۔ نتن یاہو نے خود ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ معمول کی جانچ کے دوران اسے پروسٹیٹ کینسر کا پتہ چلا تھا اور ڈاکٹرز نے کامیابی کے ساتھ سرجری کی۔ نتن یاہو نے کہا کہ اس نے خود درخواست کی تھی کہ اس کی میڈیکل رپورٹس کو پبلک نہ کیا جائے۔ نیٹو نے کہا کہ وہ کسی رکن ملک کو نکالنے پر غور نہیں کر رہا ہے اور ایسا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایسی خبریں آئی تھیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اسپین کو نیٹو سے نکال دیا جائے، جس نے حال ہی میں مڈل ایسٹ کی جنگوں کے بارے میں امریکہ سے سخت اختلاف کیا تھا۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کی فوجی کارروائیوں کی تائید نہ کرنے والے ملکوں کو نیٹو سے نکال دینا چاہیے۔ اس دوران نیٹو کے ایک عہدیدار نے کہا کہ اتحاد کے دستور کے مطابق کسی رکن کو نکالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسپین نے ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اسپین میں امریکہ کے 2 فوجی اڈے ہیں۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے ان فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ امریکہ عملاً ایران جنگ میں الگ تھلگ پڑ گیا ہے اور اس کے روایتی اتحادیوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، جن میں اسپین، برطانیہ اور فرانس جیسے ملک شامل ہے۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی سعودی عرب پہنچے، جہاں وہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ یہ حالیہ دنوں میں ان کا دوسرا سعودی دورہ ہے۔ زیلنسکی نے ایران جنگ کے دوران خلیجی ملکوں کے ساتھ تعلقات مضبوط بنائے ہیں اور ایرانی ڈرون سے نمٹنے کے لیے یوکرین کے تجربے سے انہیں آگاہ کیا ہے۔ رشیا 4 سال سے جاری جنگ کے دوران بڑی تعداد میں ایرانی ڈرونز استعمال کرتا رہا ہے۔ زیلنسکی جدہ پہنچے، جہاں وہ سیکیورٹی تعاون کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ سعودی عرب کے یوکرین اور رشیا دونوں سے اچھے تعلقات ہیں۔ 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ادا کی۔ قدس گورنریٹ کے دفتر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے کئی جگہ رکاوٹیں پیدا کی، اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ مسجد کے خطیب شیخ اکرم الصبری نے کہا کہ مسجد اقصی کے صحن میں یہودی آباد کار بار بار آ رہے ہیں اور یہ نیو نارمل بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہودی آباد کار تلمودی طریقے سے رسومات ادا کر رہے ہیں، اسرائیلی جھنڈے لہرا رہے ہیں اور شور کر رہے ہیں، اسے نئی حقیقت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں ایک فلسطینی بچہ زخمی ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے اور قدس میں کئی جگہ دھاوے کرتے ہوئے فلسطینیوں کا اغوا کیا۔ مغربی کنارے میں فلسطینی کھیتوں پر بھی حملے کیے گئے۔ اس دوران ترکی کی 500 تنظیموں نے غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے اپنا سفر شروع کیا۔ اس سے پہلے اسرائیل نے اس طرح کی کوششوں کو طاقت کے زور پر روکا۔ انڈیا کی حکومت نے کہا کہ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی مناسب ہے اور کسی قسم کی کوئی قلت نہیں ہے۔ دہلی میں وزارت پیٹرولیم کی جوائنٹ سیکریٹری سجاتا شرما نے ریگل انٹر منسٹری بریفنگ کے دوران کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ گھریلو LPG سپلائی کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہے۔ وزارت شپنگ اور پورٹس کی ڈائریکٹر رندیپ سنگھ رندھاوا نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام فریقوں سے بات چیت کر رہی ہے کہ تمام انڈین جہاز اور کرو ممبرز حفاظت کے ساتھ واپس آئیں۔ ایڈیشنل سیکریٹری گلف وزارت خارجہ اسیم مہاجن نے کہا کہ حکومت مڈل ایسٹ میں انڈین کمیونٹی کی حفاظت اور بہتری کو یقینی بنانے کی کوششوں پر توجہ دے رہی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ یہ وزارت ویسٹ ایشیا بحران کے بارے میں تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ عام آدمی پارٹی کو اس وقت ایک بڑا جھٹکا لگا جب راجیہ سبھا رکن راگھو چڈھا نے آخر کار پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے ساتھ 6 دوسرے راجیہ سبھا MPs نے بھی عام آدمی پارٹی کو چھوڑنے اور BJP میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ راگھو چڈھا نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عام آدمی پارٹی کو میں نے اپنے خون پسینے سے سینچا ہے۔ میں نے اپنی جوانی کے 15 سال اس پارٹی کو دیے ہیں، لیکن پارٹی اپنے اصولوں، قدروں اور اخلاقیات سے ہٹ گئی ہے۔ پارٹی اب ملک اور قومی مفاد میں کام نہیں کر رہی ہے بلکہ شخصی فائدے کے لیے کام کر رہی ہے۔ حال ہی میں عام آدمی پارٹی نے راگھو چڈھا کو راجیہ سبھا میں پارٹی لیڈر کی حیثیت سے ہٹایا تھا، جس کے بعد چڈھا اور عام آدمی پارٹی کے بعض لیڈرز کے درمیان لفظی تکرار ہوئی تھی۔ راگھو چڈھا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی لیڈرشپ میں حکومت نے کئی مضبوط فیصلے کیے ہیں، ایسے فیصلے جو پہلے کے لیڈرز کرنے سے ہچکچاتے تھے، چاہے ان کا تعلق دہشت گردی کو اکھاڑ پھینکنے سے ہو یا انڈیا کو دنیا کی بڑی معاشی طاقت بنانے سے ہو۔ عوام نے 1-2 بار نہیں بلکہ 3 بار ان کی لیڈرشپ کی تصدیق کی ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی لیڈرشپ میں کام کریں گے۔ سواتی مالیوال اور ہربھجن سنگھ بھی ان لیڈرز میں شامل ہیں جو BJP میں شامل ہو رہے ہیں۔ دوسرے لیڈرز میں راجندر گپتا، وکرم ساہنی، اشوک متل اور سندیپ پاٹھک ہیں۔ عام آدمی پارٹی لیڈر اور راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے کہا کہ پنجاب کے عوام ان لوگوں کو کبھی نہیں معاف کریں گے اور انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ پنجاب کے عوام انہیں سزا دیں گے۔ سنجے سنگھ نے کہا کہ انہیں چڈھا کی حرکت پر بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھگونت مان حکومت کے کام میں مشکلیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ED اور CBI جیسی مرکزی ایجنسیوں کا استعمال ریاستی حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ راجیہ سبھا میں عام آدمی پارٹی کے 10 ارکان پارلیمنٹ تھے، ان میں سے 2/3 اب BJP میں شامل ہو رہے ہیں۔ عام آدمی پارٹی نے کہا ہے کہ راگھو چڈھا نے پارٹی کو دھوکہ دیا ہے۔ پارٹی کے بانی اروند کیجریوال نے چڈھا کی بغاوت پر ری ایکشن دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP نے ایک بار پھر پنجابیوں کو دھوکہ دیا۔ جیو پالیٹکس ہو یا دوسرے فیکٹر، سونے کی قیمتیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں اور اب وہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ کئی لوگوں کے لیے، خاص طور پر عورتوں کے لیے، اخبار میں جو سب سے اہم خبر ہوتی ہے وہ سونے کی قیمت ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ان کی زندگیاں جڑی ہوتی ہیں۔ کئی عورتوں کے لیے سونا محض ایک زیور نہیں ہے بلکہ یہ عزت ہے، اور اس سے اس بات کا فیصلہ ہوتا ہے کہ سسرال میں عورتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ یہی حال ساؤتھ ایشیا کے دوسرے ملکوں جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش کا بھی ہے، لیکن اب سونے کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی لوگ شادیوں میں پہلے کی طرح سونے کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، اور اب یہ ایک نئی حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے ایک جوہری جہانگیر نے بتایا کہ پہلے جو لوگ 10 تولے سونا اپنی بیٹیوں کو شادی میں دیتے تھے وہ اب 5 تولے دینے لگے ہیں۔ جو لوگ 5 تولے سونا دیتے تھے اب وہ 2 تولہ دے رہے ہیں۔ کئی لوگوں کے لیے تو سونا اب سرے سے کوئی آپشن ہی نہیں رہا ہے۔ پچھلے 1 سال میں سونے کی قیمت آدھی سے زیادہ بڑھ گئی ہے، 63% سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ان حالات میں سونے کی خریدی بھی کافی کم ہو گئی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 2025 میں سونے کی خریداری 24% کم ہوئی، اور ایسا امکان ہے کہ 2026 میں اس میں اور زیادہ کمی آئے گی۔ اب بہت سے لوگ سونے کو چھوڑ کر آرٹیفیشل جویلری، گولڈ پلیٹڈ زیورات کی طرف مڑ رہے ہیں، یا پھر ان کے سامنے کم کیرٹ کے زیورات رہ گئے ہیں۔
ان حالات میں قریبی رشتہ داروں کو شادیوں میں سونے کی انگوٹھیاں اور زیورات کا تحفہ دینے کا رجحان بھی کم ہو رہا ہے. اس کے بجائے لوگ دوسری چیزیں جیسے الیکٹرانک اپلائنسز کے تحفے دینے لگے ہیں. حیدرآباد کی ایک لڑکی شبانہ نے بتایا کہ اب وہ کم کیرٹس کے زیورات اور آرٹیفیشل جویلری پر ہی ڈپینڈ کر رہی ہیں اور شادیوں کی تقریبات میں ان کا ہی استعمال کر رہی ہیں. ایسی کئی دوسری عورتیں ہیں. ایک عورت نے جس کی عمر 49 سال ہے بتایا کہ ان کی شادی کے وقت سونا کی جو قیمت تھی وہ 5,000 سے کم تھی، جو اب بڑھ کر 1,50,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. ان حالات میں آرٹیفیشل جویلری کا کاروبار زوروں پر ہے. ایک عورت رخسانہ نے بتایا کہ ان کی شادی 1996 میں ہوئی تھی اور ان کے والد نے 60 گرام سونا دیا تھا، لیکن اب وہ اپنی بیٹیوں کو اس کا آدھا بھی نہیں دے سکتی. ایک جویلر رمیش اگروال نے بتایا کہ اگر آج 10 لوگ ان کی دکان میں روز آتے ہیں تو ان میں سے صرف ایک سونے کی خریداری کرتا ہے اور دوسرے آرٹیفیشل جویلری لے کر جاتے ہیں، اور یہ رجحان ان کی زندگی میں وہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں. ایک عورت سریتا نے بتایا کہ وہ اب سونے کا ویسا استعمال نہیں کر سکتی جو ان کی مائیں کیا کرتی تھیں یا ان کی نانیاں کیا کرتی تھیں. اس طرح کئی عورتوں کے لیے اب ان کی ماؤں یا دادیوں یا نانیوں کی طرح سونا پہننا ایک خواب بن کر رہ گیا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے. میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے. ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے. یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. لبنان اسرائیل سیز فائر 3 ہفتوں کے لیے بڑھایا گیا. وائٹ ہاؤس میں بات چیت کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اعلان. ایران کے لیے وقت نکلتا جا رہا ہے. امریکی صدر کا بیان، کہا نہیں جانتے تہران میں لیڈر کون ہے. ایران امریکہ بات چیت کی کوششوں میں تیزی. عباس ارغچی ٹیم کے ساتھ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے کی عاصم منیر اور اسحاق ڈار سے بات چیت. شہباز شریف نے اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں لیا صورتحال کا جائزہ. نیٹو میں کسی رکن کو نکالنے کی گنجائش نہیں ہے. اسپین کو باہر کرنے کی رپورٹس پر فوجی اتحاد نے دی صفائی. زیلنسکی جدہ پہنچے. کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے مڈل ایسٹ کے حالات پر بات چیت کریں گے. 70,000 فلسطینیوں نے اقصی میں نماز ادا کی. اکرم صبری نے کہا یہودی آباد کاروں کی سرگرمیاں معمول بن گئی ہیں. راگھو چڈھا نے آخرکار عام آدمی پارٹی سے استعفیٰ دے دیا. 6 دوسرے راجیہ سبھا ایم پیز کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہوں گے. عام آدمی پارٹی کا سخت ری ایکشن، کہا پنجاب کے عوام سے دغابازی ہے، لوگ کبھی معاف نہیں کریں گے. سونا عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گیا. شادیوں میں استعمال کم، لوگ دوسرے آپشنز ڈھونڈنے لگے. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.